کیا آپ جانتے ہیں کہ طالوت اور جالوت کون تھے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ طالوت اور جالوت کا ذکر قرآن پاک میں بھی کیا گیا ہے؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ طالوت کو کس پیغمبر نے قتل کیا تھا؟ تو آئیے ایسی ساری معلومات کے لیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ یہ کوئی اب سے 3000 سال قبل کی بات ہے کہ مصر و فلسطین کے درمیان بحر روم پر عمالقہ آباد تھے۔ یہ بڑی بہادر اور جنگجو قوم تھی۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت سے قبل اس قوم کا حال حضرت یوسف کے حالات اور واقعات میں گزر چکا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس قوم میں ایک ظالم اور جابر حکمراں گزار ہے جس کا نام جالوت تھا۔ وہ جسمانی طور پر نہایت طاقتور تھا۔ اس نے قوم یہود کو دعوت مبارزت دی۔ اس نے قوم بنی اسرائیل کو مغلوب کر کے اپنا قیدی بنا لیا تھا اور ان کی آبادیوں پر بھی اپنا ناجائز تسلط جما لیا تھا۔ یہ ان کے نامی گرامی سرداریوں کو یرمغال بنا کر لے گیا تھا اور پھر انہیں اپنی قلم و رو میں قید میں ڈال دیا تھا، جبکہ بقیہ بچی کچی قوم پر مظالم روا رکھے اور ان پر خراج مقرر کیا۔ حضرت شموئیل کے دور نبوت میں بھی عمالقہ کی بربریت اور ظالمانہ کاروائیاں جاری رہیں، یہاں تک کہ بنی اسرائیل ان سے عاجز آ گیا اور اپنے نبی حضرت شموئیل سے درخواست کرنے لگے کہ وہ ہم پر ایک بادشاہ مقرر کر دیں جس کی قیادت میں ہم ان ظالموں کا مقابلہ کریں گے اور جہاد کے ذریعے دشمنوں کی لائی ہوئی اذیتوں کا قلع کما کر دیں گے۔ اس واقعے کا ذکر قرآن حکیم میں تفصیل سے موجود ہے۔ ترجمہ: کیا تم کو بنی اسرائیل کی اس جماعت کا حال معلوم نہیں جس نے موسیٰ کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجیے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں؟ پیغمبر نے کہا، ممکن ہے جہاد فرض ہونے کے بعد تم جہاد نہ کرو۔ انہوں نے کہا، بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کریں گے؟ ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔ پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے لوگوں کے سب اپنے فیصلوں سے بدل گئے، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ قرآن حکیم کی یہ آیت مبارکہ توریت کی اس روایت کی تصدیق کرتی ہے۔ صرف اتنا اضافہ ہے کہ اس میں بادشاہت طلب کرنے کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ لکھا ہے، اور ایسا ہوا جب سموئیل بوڑھا ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو مقرر کیا کہ اسرائیل کی عدالت کریں۔ اس کے پہلوٹے کا نام یوئیل تھا اور دوسرے بیٹے کا نام ابیہ تھا۔ وہ دونوں بری سبا میں قاضی مقرر تھے اور عدالت میں طرفداری کر کے انصاف کی پیروی کرتے اور رشوت لیتے۔ کچھ بزرگ جمع ہو کے راستے میں سموئیل کے پاس آئے اور اسے کہا، دیکھ تو بوڑھا ہو گیا ہے اور تیرے بیٹے تیری راہ پر نہیں چلتے۔ اب کسی کو ہمارا بادشاہ مقرر کر جو ہم پر حکومت کیا کرے جیسا کہ سب قوموں میں ہے۔ قوم کے اس مطالبے پر حضرت شموئیل نے ان سے تمام حجت کر لیا تو اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کیا۔ حق اللہ تعالیٰ نے انہیں مطلع فرمایا کہ بنی اسرائیل کی درخواست منظور ہوئی اور ہم نے طالوت کو، جو علمی اور جسمانی دونوں لحاظ سے تم میں نمایاں ہے، تم پر بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ سنا تو منہ بنانے لگے اور ناگواری سے کہنے لگے، یہ غریب شخص ہے، اس کے پاس مال دولت کچھ نہیں ہے، یہ کیسے ہمارا بادشاہ بن سکتا ہے؟ اور اصل میں بادشاہت کے لائق تو ہم ہی ہیں، بس ہم میں سے کسی کو بادشاہ بنا دیجئے۔ اس بات کی تصدیق قرآن حکیم نے بھی کی ہے۔ ترجمہ: ایسا ہوا کہ ان کے نبی نے کہا، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو مقرر کر دیا ہے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو اطاعت و فرما برداری کی بجائے کہنے لگے کہ وہ ہم پر کیسے حکم روا ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کہیں حکمرانوں کے حقدار تو ہم ہیں، علاوہ بری اس کو مال و دولت کی وسعت بھی حاصل نہیں ہے۔ نبی نے کہا، حکمران تو جو معیار تم نے مقرر کر لیا ہے وہ غلط ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے حکمرانی کی قابلیت اور استعداد میں تم پر اس کو برگزیدہ اور فائق کیا ہے، اور علم کی فراوانی اور جسم کی طاقت دونوں میں اس کو وسعت فرمانی ہے۔ اپنی زمین کی حکمرانی بخش دیتا ہے اور وہ اپنے تصرف و قدرت میں بڑی وسعت رکھنے والا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ سلبی نے اپنی تصنیف میں طالوت کا نسبہ عامہ اس طرح لکھا ہے کہ ساول بن کیش بن عقیل بن سارق اور بن تہورت بن افیق بن انیس بن یامین بن یعقوب امام بن قتیبہ اپنی تصنیف کتاب المعروف میں طالوت کے بارے میں ایک قول و نقل کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ وہب کے قول کی بنیاد پر وہ بن یامین کی ذریت میں سے تھے جو حضرت یوسف کے ماں جائے بھائی کی نسل ہیں۔ ابتدا میں وہ نہایت تنگ دست اور اونٹ چرایا کرتے تھے۔ اپنے گاؤں سے 2 گمشدہ گدھوں کی جستجو میں نکلے اور شموئیل کے ہاں جا کر ٹھہر گئے۔ انہیں دیکھ کر شموئیل نے اپنی قوم کو خبر دی کہ طالوت تمہارا بادشاہ ہے اور یہ بن یامین کی نسل میں سے ہے۔ شموئیل کے ہم قوم لوگوں نے اس بات کو سن کر کہا، آپ کو یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ اس نسل سے کوئی تاجدار نہیں ہوا ہے اور نہ ہی ان میں سے کوئی نبی گزرا ہے۔ شموئیل نے جواب دیا،
اس بات کو تم زیادہ جانتے ہو یا تمہارا خدا؟ کیا یہ بات تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ نے جس وقت اس کو تمہاری طرف بھیجا تھا تو وہ اس کے نفس سے آگاہ تھا؟ قرآن حکیم نے اس بادشاہ کو طالوت کہہ کر پکارا ہے، جبکہ دیگر مذہبی کتب میں یہ نام ساول لکھا ہے۔ قوم یہود بڑی ضدی اور ہٹ دھرمی کے طور پر سامنے آئی۔ اس قوم نے حضرت موسیٰ اور ہارون کو بھی اپنے ہٹ دھرمیوں اور نافرمانیوں کی بنا پر عاجز کر لیا تھا، اور ان دونوں برادران کے بعد بھی جتنے انبیاء کرام بشمول حضرت عیسیٰ تک آئے، سب کی نافرمانی کی وجہ کی جس کی تفصیلات مختلف مضامین میں آتی رہی ہیں۔ ماحولہ بالا آیات سے بھی ان کی نافرمانیوں کا اظہار ہو رہا ہے۔ حضرت شموئیل جو اس وقت اسرائیلی علاقوں پر منصب نبوت پر فائز تھے، ان کے سامنے بھی اس قوم نے حسب سابق یہ مطالبہ کر رکھا تھا کہ اگر طالوت حق تعالیٰ کا مقرر کردہ بادشاہ ہے تو اس کے ثبوت میں اللہ کی کوئی نشانی یا معجزہ پیش کرو، جیسا کہ ماضی میں ان کا ہر نبی کے ساتھ یہی مطالبہ رہا کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی معجزہ پیش کرو۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ تمام حجت کے طور پر اللہ کے حکم سے نبی سے معجزہ صادر ہو جاتا ہے، اور اس کے صادر ہونے کے بعد بھی وہ قوم ایمان نہ لائے تو پھر وہ اللہ کے شدید عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ ماضی میں دیکھیے تو حضرت موسیٰ کی ذات مبارک سے بے انتہا معجزات کا صدور رہا ہے، مگر پھر بھی یہ قوم ٹس سے مس نہ ہوئی اور فرعون کی طرح اپنے آپ کو برتر اور اعلیٰ ثابت کرتی رہی اور عذاب میں گرفتار ہوتی رہی۔ حضرت شموئیل سے بھی قوم نے ایسا ہی ایک مطالبہ رکھا تھا، جس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں خدا کے فیصلے کی تصدیق مطلوب و مقصود ہے تو تمہیں وہ بھی عطا کر دیا جائے گا، اور وہ یہ کہ جو مبارک صندوق جس میں توریت اور حضرت موسیٰ ہارون کے نودرات محفوظ ہیں وہ طالوت کی بدولت تمہارے ہاتھوں میں آ جائے گا۔ اس زمن میں قرآن حکیم میں آیا ہے ترجمہ، ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اس کی بادشاہت کی ظاہری دل جمی ہے اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا ترکہ ہے، فرشتے سے اٹھا کر لائیں گے، یقیناً یہ تمہارے لیے کھلی دلیل ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 248۔ حضرت شموئیل کی تسلی سے قوم یہود کو کچھ اطمینان ہوا تو وہ طالوت کی قیادت میں جالوت سے جنگ کرنے نکل کھڑے ہوئے۔ ارشاد باری ہے ترجمہ، جب طالوت لشکروں کو لے کر نکلا تو کہا، سنو، اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جس نے اس میں سے پانی پیا وہ میرا نہیں، جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ شدت تشنہ لبی سے ایک چلو بھر پی لے، لیکن سوائے چند ان میں سے سب نے پیا۔ مفسرین اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان واقع ہے، اور پانی نہ پینے والوں کی تعداد 313 تھی، جو اصحاب بدر کی بھی تعداد ہے۔ جب یہ لشکر نہر پار کر گیا تو طالوت اور اسرائیل کے لوگ جمع ہو کر الیہ کی وادی میں خفیہ زن ہوئے، جبکہ جالوت جس کا تورات میں جاتی جو لیت نام تھی، دونوں افواج آمنے سامنے پہاڑیوں پر تعینات تھیں۔ درمیان میں وادی تھی۔ توریت کی ایک روایت کے مطابق جالوت پہلوان تھا، اس کا قد 6 ہاتھ اور 1 بالش تھا، اس کے سر پر پیتل کا خود اور پیتل ہی کی زدہ تھی جس کا وزن 5000 مسکال تھا، اس کی ٹانگوں پر پیتل ہی کے 2 ساک پوش تھے، اس کے دونوں شانوں کے درمیان پیتل کی ہرچی تھی، بھالا ایسا تھا جیسے جولاہے کا شہتیر جس کا وزن 600 مسکال تھا اور لوہے کا تھا۔ جالوت کے لشکر کو دیکھ کر قوم یہود سہم گئی، وہ آپس میں کہنے لگے، آج تو ہم میں لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ ان کی پستی دیکھ کر ان 313 خدا پرستوں نے کہا، بعض اوقات چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غلبہ کی قدرت نہیں رکھتی۔ اللہ پر یقین رکھنے والوں کے اس جذبے جہاد نے ان میں ایک نئی روح پھونک دی، اور جالوت اور اس کے لشکر سے باقاعدہ جنگ ہونے سے قبل انہوں نے رب کریم سے دعا مانگی جو ان قرآنی الفاظ میں بھی تھی۔ ترجمہ، اے پروردگار، ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے، اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما۔ تاریخ داں اس جنگ کا مقام غور کی وادی میں بھی لکھتے ہیں، جو زرعی اردن کی ایک وادی ہے، اور یہ اس کا حالیہ تجویز کردہ نام ہو سکتا ہے۔ جنگ شروع ہوئی تو جالوت سب سے پہلے مقابلے کے لیے نکلا اور پہلے ہی حملے میں مارا گیا۔ جالوتیوں کو شکست ہوئی اور انہوں نے راہ فرار اختیار کی۔ طالوت اور اس کا لشکر سرخرو ہوا۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل معلومات۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔